نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق اللہ مولانا صدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین و ناظرین کرام، قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ لوگوں کے خدمت میں اللہ رب العزت کے نے جو قرآن مجید اور فرقان حمید میں اور عقائد و جہاں علیہ صلاۃ و تسلیم نے اپنی سنت مبارکہ میں جو احکامات عطا فرمائے ہیں ان کی روشنی میں گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک نے ہم پر قربانی واجب کی ہے، قربانی واجب کی ہے، اور اللہ پاک نے اس کا حکم اس طرح ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں۔ یہ ہدیہ تشکر ہے۔ اس آیہ کریمہ سے ہم پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے قربانی کی فضیلت اور قربانی کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور قربانی کے بڑے جانوروں یعنی اونٹ اور گائے وغیرہ کو ہم نے، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 37 اور 36 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قربانی کے بڑے جانوروں یعنی اونٹ اور گائے وغیرہ کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پس تم انہیں قطار میں کھڑا کر کے نیزہ مار کر نہر کے وقت ان پر اللہ کا نام لو۔ نہر کے وقت کا معنی یہ ہے کہ جب قربانی کا وقت ہو جائے، پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں تو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور قناعت سے بیٹھے رہنے والوں کو اور سوال کرنے والوں محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اور پھر اللہ پاک شاہ فرماتے ہیں قربانی کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہ ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس طرح اللہ نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم وقت ذبح اللہ کی تکبیر کہو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے۔ مطلب جب ہم قربانی دینے لگیں تو اس وقت یہ تکبیر کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس بات کا خیال رکھیں جب آپ قربانی کرنے لگتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ میں نے دیکھا ہے، کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں اور یہ بھی آپ لوگوں کے علم میں بھی ہوگا کہ جب لوگ قربانی دینے لگتے ہیں تو کسائی کے ہاتھ پر جو گھر کا مالک ہوتا ہے قربانی دینے والا، وہ بھی اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر جب قربانی ہو رہی ہو تو پھر دونوں کو ہی یہ تکبیر کہنی چاہیے، دونوں کو ہی، مطلب جو قربانی جن کے ہاتھ قربانی ذبح کرتے وقت چھری پہ ہوں ان دونوں کے زبان پر تکبیر ہونی چاہیے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی زبان پر بھی تکبیر نہ ہوئی تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اس بات کی وضاحت ضروری تھی تو میں نے اس لیے بیان کر دی ضمناً۔ اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم اللہ کی تکبیر کہو وقت ذبح جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے، مطلب بخشش کی خوشخبری سنا دیں کہ اللہ پاک نے ان کو بخش دیا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، قربانی کی نسبت سے اللہ رب العزت نے جو ایام ہیں قربانی کے ان کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی، وہ فرماتے ہیں کہ عن براء بن عازب رضی اللہ عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخطب فقال ان اول ما نبدأ من یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد اصاب سنتنا۔ آقا علیہ صلاۃ و تسلیم سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ آج کے دن یعنی قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، ہم اپنا دن نماز کے آغاز کریں گے، اور پھر ہم واپس پلٹیں گے نماز پڑھنے کے بعد، اور پھر واپس پلٹ کر ہم قربانی دیں گے، اور جو شخص جس نے جیسے ہم نے کیا ویسے کوئی شخص کرے گا تو اس نے ہماری سنت پر عمل۔ پھر عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
اس سنن ابو داؤد کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں. اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا عن عبداللہ بن قدر قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے عظمت والا دن قربانی کا دن ہے. تو سامعین و ناظرین گرام، یہ قربانی کی دن کی عظمت ہے، قربانی کے دن کی برکت ہے جو اللہ رب العزت نے قربانی کی نسبت سے عید الاضحیٰ کو عطا فرمائی ہے کہ جس دن قربانی کی جاتی ہے. قربانی کے ایام 3 ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحج. 10 ذی الحج کی فجر کی نماز کے بعد سے یہ وقت شروع ہو جاتا ہے اور 12 ذی الحج کی عصر کے وقت تک یہ وقت جاری رہتا ہے. یعنی مغرب کی نماز کے بعد ہم 12 ذی الحج کو مغرب کی نماز کے بعد ہم قربانی نہیں دے سکتے. تو سامعین و ناظرین کرام، یہ قربانی کی عظمت، اس کی فضیلت ہے. اب آ جائیں قربانی کا شرعی حکم کیا ہے. فقہا نے قرآن آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت سے یہ اخذ کیا ہے کہ قربانی ہر اسلام کا ایک عظیم شعار ہے، اور کسی شخص کے اندر اگر قربانی کے لیے موجود تمام شرائط موجود ہوں تو اس کے لیے قربانی واجب ہے. وہ کون سی شرطیں ہیں؟ کہ اس کا مسلمان ہونا، اس کا مقیم ہونا، مسافر نہ ہو. جب عید الاضحیٰ کا دن آئے، قربانی کے ایام آئے تو وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو. اور پھر سفر کی حالت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شہر کی حدود سے تقریباً 48 میل جو تقریباً 78 کلومیٹر بنتے ہیں، 78 کلومیٹرز، وہ اس اتنے فاصلے پر نہ ہو. اور اگر اتنے فاصلے پر ہے تو وہ مسافر ہے جس نے 15 دن سے کم ایام کے قیام کرنے کی نیت کی ہے اپنے شہر سے دور. اور اگر کوئی شخص 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ایام کے ٹھہرنے کی نیت کرے گا تو وہ پھر مسافر نہیں رہے گا، مقیم ہو جائے گا. تو اس پر پھر قربانی واجب ہو جائے گی اور جہاں پر ہوگا. یہ مسافر کی وضاحت ہو گئی. پھر اس کے بعد بالغ ہو، نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. پھر مالک نصاب ہونا. مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اتنی مالیت کی رقم، یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال، یا اتنی مالیت کا ضروریات زندگی سے زائد سامان ہو، اور اس پر اتنا قرضہ نہ ہو کہ جسے ادا کرنے سے مذکورہ نصاب باقی نہ رہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یدہ فلا یقربن مصلانا، جو آسودہ حال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. مذکورہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا حکم فرمایا اور قربانی نہ کرنے والوں پر اظہار ناراضگی فرمایا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس قربانی کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے. پھر سامعین و ناظرین کرام، قربانی کے لیے شرعی جانور کون سے ہونے چاہیے، یہ اس پہ ہم بات کرنے لگے تھے. قربانی کے لیے شرعی جانور جو ہیں وہ ایک بکری، اونٹ، گائے، ان کی جنس میں کوئی ہو. مطلب اگر بکری ہے تو بکری سے مراد یہ ہے اس کی جنس میں بھیڑ، دمبا، بکرا، چھترا اور جو مینڈھا، جو نام دیے جاتے ہیں ان کی جنس میں جو شامل ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں. پھر گائے جب کہیں گے تو گائے کی جنس میں بھینس، بھینسا، بیل، بچڑا، یہ جانور اس کی جنس میں شامل ہیں. اور اونٹ وہ آپ کو پتا ہے. پھر کسی وحشی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اونٹ 5 سال کا ہو، گائے بھینس 2 سال کی ہو، بکری بھیڑ 1 سال کی. یہ عمر کم از کم حد ہے. اس سے کم عمر کے جانور کی قربانی جائز نہیں. زیادہ عمر ہو تو بہتر ہے. ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا نظر آئے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. اور یہ وضاحت آپ کو مل جائے گی در مختار ہدایہ اور عالمگیری کے اندر. اور کس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ جو جانور اندھا ہو اور اس کا اندھا پن ظاہر ہو،
بیمار ہو اور بیماری ظاہر ہو رہی ہو، لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بھی نظر آتا ہو، لاغر ہو اور جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، کمزور اتنا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں آپ کو مل جائیں گی۔ پھر قربانی کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ قربانی عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن میں بال اور ناخن نہ کاٹنا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہماری ماں وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا اذا دخل العشر وعنده اضحیۃ یرید ان یضحی فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، کہ جب عشرہ ذی الحج داخل ہو جائے تو جس شخص کے پاس قربانی ہو اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال کاٹے اور نہ ہی ناخن تراشے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے صحیح مسلم کے اندر۔ پھر ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ قربانی کرنے والا ذی الحج کا چاند نظر آنے سے قربانی دینے تک نہ بال کاٹے اور نہ ناخن تراشے، لہٰذا قربانی کرنے والا شخص ذی الحج کا چاند نظر آنے سے 1-2 دن پہلے غیر ضروری بالوں کی صفائی کرے اور اپنے ناخن اور سر کے بال ترشوا لے، کیونکہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں ان کا کاٹنا اور ترشوانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب قربانی کے حصوں کی باری۔ قربانی کے حصے مراد جب آپ قربانی شامل ہو جائیں تب قربانی کے جانور میں کتنے لوگ شامل ہونے چاہیے یا قربانی کے جانور کے کتنے حصے کرنے چاہیے، تو اس حوالے سے فقہا فرماتے ہیں کہ بڑے جانوروں گائے، بھینس اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر ویسے اونٹ میں 21 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر شرکاء 7 سے کم ہو تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایک حصہ مزید حصوں میں تقسیم نہیں ہوگا، کیونکہ بعض علماء نے 7 سے کم لوگوں میں باحصہ برابر جانور قربان کرنے میں اختلاف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح ایک بکرا قربان کرنے سے ایک ہی فرد کی طرف سے قربانی ادا ہوتی ہے، اسی طرح بڑے جانور کے ایک حصے سے ایک فرد کا واجب ادا ہوتا ہے۔ بڑے جانور میں اگر 5 لوگ شریک ہیں اور 4 لوگ ایک ایک حصہ ڈال رہے ہیں اور 5واں 3 حصہ ملا رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 5 برابر پیسے دیں اور 5 برابر حصوں میں گوشت تقسیم کر لیں۔ اگر ایسا کیا گیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک بڑے جانور مثلا گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، 7 افراد ایک ایک کا حصہ ڈال لیں، یا پھر 7 سے کم لوگ ہوں تو وہ قربانی کے اعتبار سے حصے اس طرح ڈالیں کہ ایک بندہ ایک حصہ، 2 حصے یا 3 حصے یا 4 حصے یا 5 حصے یا 6 حصے، یا پھر پورا جانور یعنی 6 لوگ کر رہے ہیں تو ایک بندہ 2 حصے ڈال لے اور باقی ایک ایک، تاکہ کوئی حصہ 7ویں سے کم نہ ہو۔ مراد یہ ہے کہ کوئی 1.25، 1.5 یا 1.25 قربانیاں نہیں کرے گا، جو بھی کرے مکمل 1، 2 یا اس سے زائد قربانیاں کرے۔ اسی طرح ایک بڑے جانور میں 5 بندے حصہ ڈالیں تو ایک ایک تو سب کو مکمل قربانی آ جائے گی، باقی 2 سب پر تقسیم نہیں کی جائیں گی۔ ان 2 کو کسی ایک کے ذمہ لگا دیں یا 2 بندے 2 کر لیں۔ اسی طرح ایک بڑے جانور کو 2 بندے مل کر قربانی کریں تو ایک بندہ 4 حصے کر لے، ایک 3، 3.5، 3 نہیں کرے گا، 3.5 نہیں کرے گا۔ المختصر یہ کہ جو بھی کرے مکمل قربانیاں کرے، 1، 2 یا زیادہ جتنی بھی۔ قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنا۔ اب جب قربانی کر لیں تو پھر اس کے گوشت کی تقسیم کی باری آ جاتی ہے، تو افضل عمل تو یہ ہے کہ قربانی کرنے والا گوشت کے 3 حصے بنا کر ایک حصہ صدقہ کر دے، یعنی غریبوں کو دے دے، ایک حصہ دوستوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دے اور ایک حصہ اپنے پاس رکھ لے۔ اگر خود زیادہ ضرورت ہو تو زیادہ بھی رکھ سکتا ہے اور ضرورت کم ہو تو زیادہ صدقہ بھی کر سکتا ہے، بلکہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ جتنا ہو سکے غریب غربا کو گوشت دیا جائے، چونکہ امیر لوگ تو سارا سال بھی کھاتے رہتے ہیں، لیکن غریب غربا جو سارا سال ترستے رہتے ہیں وہ بھی عید کے ایام میں پیٹ بھر کر کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ لہذا کھانے پینے والی اشیاء ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے بہتر عمل یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس گوشت ضرورت سے زیادہ جمع ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے ادبی ہونے سے بچ جائے اور گوشت ضائع ہونے سے بھی بچ جائے۔
اللہ تعالیٰ صاحب استطاعت لوگوں کو غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 قربانیوں کو جمع کر لینا، مطلب قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب، پسندیدہ اور افضل عمل ہے۔ اس طرح 2 حصے صدقہ ہو جاتے ہیں اور ایک حصہ ذاتی استعمال کے لیے بچ جاتا ہے۔ اب آپ اپنی آسانی کے ساتھ جیسے چاہیں قربانیوں کو گوشت تقسیم کر سکتے ہیں۔ دونوں قربانیوں کا گوشت اکٹھا کر کے 3 حصوں میں تقسیم کر لیں یا ان کو الگ الگ تقسیم کر لیں۔ شرائع متین نے اس سلسلے میں کوئی پابندی نہیں لگائی، اس لیے اپنی سہولت کی مطابق کوئی ایک تقسیم اپنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب گوشت تقسیم ہو جائے تو پھر قربانی کی کھال کی باری آتی ہے۔ قربانی کی کھال سے اگر کوئی شخص جائے نماز بنائے تو تمام فقہاء کرام کے نزدیک ایسا جائز ہے، لیکن اگر فروخت کریں تو اس کی قیمت مناسب مصرف میں استعمال کی جائے اور ہرگز اپنے پاس نہ رکھی جائے۔ یہ کھالیں کسی بھی فلاحی یا دینی کام میں استعمال کی جا سکتی ہیں، مسجد، مدرسہ، رفاہی ادارے، غریب، یتیم، بیوہ وغیرہ کو دے سکتا ہے۔ اگر اسے فروخت کرے تو قیمت صدقہ کرے، اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا۔ امام مسجد اگر غریب ہے تو بطور اعانت اسے بھی کھال دے سکتے ہیں۔ غرباء و مساکین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے باعتماد فلاحی ادارے کو دی جا سکتی ہیں۔ غریب و مستحق طلباء کی تعلیم پر خرچ کی جا سکتی ہیں۔ بیمار لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے خرچ کی جا سکتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ قربانی کا جانور کا بندوبست نہیں کر سکا، تو کیا وہ پیسوں کو صدقہ دے کر اپنی قربانی کی فرض کی ادائیگی ہو جائے گی اس سے؟ تو ایسے شخص پر کہ جو قربانی کا وقت ہے اور قربانی کے ایام ہیں، ان ایام میں قربانی سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ جو شخص قربانی کر سکتا ہے وہ قربانی ہی کرے گا، اس کے لیے واجب وہ جب صدقہ کر دینے سے، پیسوں کو آگے صدقہ کر دینے سے، خیرات کر دینے سے اس پر واجب کی ادائیگی نہیں پوری ہوگی۔ واجب کی ادائیگی کے لیے اسے قربانی دینی ہی پڑے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کام میں مال خرچ کیا جائے تو وہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیے جانے والے مال سے افضل نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر بنی آدم کا کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ جس شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی، کسی وجہ سے ایام النہر میں اس نے قربانی نہیں کی تو اس کے بعد قربانی کی نیت سے جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس شخص کو توبہ استغفار کرنی چاہیے اور قربانی کے جانور کی مالیت کے برابر صدقہ خیرات کر دینا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس دن قربانی سے بڑھ کر کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ وہ صدقہ دے دے اور یہ سمجھے کہ قربانی کا فرض ادا ہو گیا۔ نہیں، قربانی دینے سے ہی قربانی کا فرض ادا ہوگا، اس کا وجوب ادا ہوگا۔ یہاں تک تمام ضروری مسائل آپ کے گوش گزار کر دیے ہیں۔ ایک اور اہم مسئلہ کہ قربانی جو ہے یہ کوئی شخص اگر قربانی کے پاس نہیں ہے، مطلب کوئی شخص غیر ملک میں رہتا ہے اور وہ قربانی دینا چاہتا ہے تو وہ چاہے تو جہاں وہ ساکن ہے، جہاں رہ رہا ہے وہیں قربانی دے دے، اور اگر چاہے تو اپنے گھر بار والوں کو بھی پیسے بھیج کر وہاں قربانی دلوا سکتا ہے۔ ضروری وہ فرض نہیں ہے اس کا قربانی کے پاس ہونا، وہ اپنا وکیل مقرر کر کے قربانی دلوا سکتا ہے۔ تو جس شخص پر قربانی واجب ہے وہ کہیں بھی ادا کر دے، چاہے اپنے پاس اپنے سامنے قربانی کر دے یا کہیں اور قربانی کے اپنا واجب ادا کرنا چاہتا ہے کسی اور جگہ پر، تو وہ کسی دوسری جگہ پر بھی اپنا واجب اپنے فرض کے ادائیگی سے بہرمند ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اس واجب اور اس وجوب سے اس کو ادا کریں اور اس واجب کو ہم ادا کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم کرے اور ہماری کوتاہیوں کو، لغزشوں کو معاف کرے اور ان ایام میں کی گئی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ وما علینا الا